میں کلیئر بتا رہا ہوں، میں جب تک کرسی پہ بیٹھا ہوں میں کمپرومائز نہیں کروں گا، نہ اپنے صوبے پہ نہ اپنی عوام پہ۔ سیم صاحب، یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی وفاق میں نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو خیبر پختونخوا کا بحران شدید ہو جاتا ہے۔ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ خزانہ خالی ہے، صحت کارڈ کو بھی بحال کرنا ہے، یہ آپ نے رمضان پیکج بھی دیا، تو کس طرح مینج کریں گے آپ، کیونکہ یہ تو اربوں روپے اس پر لاگت آئے گی۔ دیکھیے جی، ہمارا جو خزانہ جو خالی اللہ نہ کرے خالی خزانے کو، لیکن اگر ہم اپنے پاؤں اپنی چادر کے مطابق پھیلائیں اور اپنی پریورٹیز کو ہم رکھ لیں سامنے، تو میرے خیال میں کبھی خزانہ خالی بھی نہیں ہوگا اور حالات بھی ٹھیک رہیں گے۔ ہم نے پریورٹائز کیا ہے، پریورٹی 1 امن و امان ہے، پریورٹی 2 لوگوں کی ویلفیئر ہے، غربت کا خاتمہ ہے، روزگار ہے، پریورٹی 3 پہ پھر ہمارے پاس ہے کہ ہم نے بہتر جو سہولیات دینی ہے تعلیم کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے اور ہیلتھ کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہمارا پھر آتا ہے ڈیولپمنٹ۔ تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے، اپنی پرائرٹی کے مطابق کام کریں گے، اور انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ہمارا خزانہ جب ہمیں حق ملتا رہے گا تو کبھی بھی خالی نہیں ہوگا۔ نیت ٹھیک ہونی چاہیے، عزم ٹھیک ہونا چاہیے، عوام پہ جب لگانے کی نیت سے ہم خزانے کے اوپر خزانے کو استعمال کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ علی امین صاحب، پی ٹی آئی کا موٹو ہے موروثی سیاست کا خاتمہ، لیکن کچھ الزام یہ لگ رہے ہیں کہ آپ کی جو کیبنٹ تشکیل دی گئی اس میں موروثی سیاست کو پروان چڑھایا گیا اور اس میں بدترین اس میں موروثیت کو رکھا گیا۔ جی دیکھیں، موروثی سیاست میں جو ہے نا 2 پہلو ہیں، ایک ہے کہ آپ میرٹ کے بغیر کریں، ایک ہے میرٹ۔ اب کسی کا بھائی ہونا، رشتہ دار ہونا کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ میرٹ پہ ہے، عوام کے ووٹ پہ جیت کے آتا ہے، عوام کے مینڈیٹ سے آتا ہے، تو اس کو آپ موروثی سیاست نہیں کہہ سکتے۔ اب 24 بندوں میں سے 2-3 بندوں کا آپ نام لے رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دیں، اور ان پارٹی کی قربانی کی بنیاد پہ ان لوگوں کو موقع دیا گیا کہ چونکہ ایک قربانی دینے والے لوگ ہیں تو آ کے ٹیم میں ڈیلیور کریں۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح کی جو تنقید شروع ہو جاتی ہے، میرے خیال میں اسی وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا، کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان پہ ڈسکشنز کر کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو بھی ہے، جس کا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، میرا اسے کنسرن نہیں ہے، اس نے ڈیلیور کرنا ہے۔ ڈیلیور کرے گا تو سسٹین کرے گا، نہیں کرے گا تو فارغ ہو جائے گا۔ سر ایک سوال ہے، سر عوامی سوال ہے، آگے رمضان آ رہا ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ گیس سر نہیں ہوتا، اس بارے میں سر آپ اقدامات کریں؟ ہاں، یہ لازمی آپ نے چلانا ہے۔ اب اس میں میری میٹنگ ہو گئی ہے، 3 گھنٹے سحری کے ٹائم اور 3 گھنٹے افطاری کے ٹائم۔ لوڈ شیڈنگ کسی بھی گاؤں میں بات کر رہا ہوں، اگر ہوگی تو ایز پر کمٹمنٹ میرے ساتھ کی ہے پیسکو چیف نے، وہ اس کو وائلیٹ کرے گا۔ یہ پوری میں صوبے کو یہ پیغام دے رہا ہوں، اور آپ نے آواز اٹھانی ہے اس کے لیے۔ مجھے پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ میری ٹیم ہے، آپ مجھے بتائیں گے۔ گیس اور بجلی 3 گھنٹے اور 3 گھنٹے آپ کو سحری کے ٹائم بھی ملے گی، افطاری کے ٹائم بھی ملے گی، درمیانے بھی ملے گی۔ آگے جا کے ہمارے 2 طرح کے لاسز ہیں، ایک ہمارا ہے تھیفٹ، چوری، ایک ہمارا ہے لائن لاسز۔ اس پہ ہم نے گرڈس کو اپریٹ کرنا ہے اور اپنی لائنس کو چینج کرنا ہے، تاریں چینج کرنی ہیں۔ اس پہ بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، ہم پہلے جائیں گے ٹورڈ جو ہمارے لائن لاسز ہیں، جو سسٹم میں ہمارے فلاز ہیں، ان کو دور کریں گے تاکہ وہ جو 17-18% ہے وہ کور ہو جائے۔ پھر جو ہمارا 10-12% عوام والا ہے، اسٹیپ 2 میں ہم ان کے اوپر جائیں گے، اور میں نے ان کو بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ آپ نے غریب سے نہیں امیر سے شروع کرنا ہے۔ ہاتھ امیر کو ڈالو، غریب کو نہ ڈالو۔ غریب کے 2 پنکھے ہیں، 2 بلب ہیں، آپ اس سے گھر تو پہنچ جاتے ہیں، اور امیر کے بنگلے میں اس کا بل آپ چیک کریں اس کا کتنا آ رہا ہے۔ تو ہماری پالیسی جو ہے ان کو میں نے بتا دی ہے، انشاءاللہ رمضان میں جو ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اور فورس لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ بالکل بند ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جو شیڈیول دیا گیا ہے اس شیڈیول کے علاوہ اگر آپ کی لائٹ کاٹی جاتی ہے، ادر دین کہیں ایشو ہو گریڈ کا یا کوئی فالٹ ہو اس کے علاوہ، تو بالکل آپ اس پہ میرے تک آواز پہنچائیں۔ میں انشور کروں گا کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ ہمارے پہ فورس شیڈنگ کرے۔ ہمارا جو حق ہے ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ فدا نمبر دے گا ایک جو تاثر ہے کہ جی مرکز اور صوبے میں محاذر آئے اور آپ ادھر عاجزی اور خاکساری کے الفاظ بھی استعمال کریں۔ ایک تو آپ کی آواز بڑی شاندار ماشاءاللہ، آپ نہیں سمجھتے کہ مرکز والے آپ کی مونچھوں سے ڈرتے ہیں؟ دیکھیں اچھی بات ہے، کوئی ڈریں گے تو کوئی ملے گا، کیونکہ بغیر خوف والے جو لوگ آئے ہیں وہ تو کچھ نہیں لے سکے، تو اچھی بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری عاجزی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عاجزی کو پسند کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ امر بالمعروف کا بھی کہا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دو، تو یہ باتیں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو اگر کوئی ڈرتا ہے اس بات سے کہ میں کوئی آؤٹ آف نو وے کچھ ایسا کروں گا، تو یہ کبھی بھی نہ میری پالیسی میں ہے، نہ میرے لیڈر عمران خان کی پالیسی میں ہے۔ ہاں، حق کے لیے کھڑا ہونا،
حق کے لیے آواز اٹھانا اور اپنا حق مانگنا اور لینا جو ہے، اسی لیے اس عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، مینڈیٹ دیا ہے. یہ عوام کے لیے ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کوئی دوہری رائے ہے ہی نہیں. جو سابق وزراء کے بارے میں ایک دو سال سے ترقیاتی کام بنے، کنٹریکٹر بھی کبھی کبھار پریس کلب بھی آتے ہیں اور احتجاج بھی انہوں نے کیے. کب ترقیاتی ریلیزز جاری ہوں گے تاکہ ان کے ساتھ وہ جو کنٹریکٹر ہیں ان کے ساتھ پورے معیشت کا پہیا ریلیٹڈ؟ سارے سوالات تو نہ کرو، آگے میرے خیال آگے نہیں ملنا. جی پلیز. آپ کے ایجنڈا کے حوالے سے سوال ہے کہ ایک تو آپ نے یہ کہا کہ رمضان پیکیج دے رہے ہیں، رمضان پیکیج دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ خود لسٹیں بنائیں گے، لوگ اپلائی کریں گے؟ دوسرا یہ آپ صحت انصاف کارڈ جو آپ نے ایکٹیو کر دیا ہے، پچھلے دنوں ایک اسٹوری آئی تھی کہ 8,000-9,000 روپے میں جو اپینڈکس کا آپریشن ہوتا ہے وہ صحت کارڈ پہ 1,46,000 روپے میں ہوا ہے. تو وہ جو ایکسٹرا چارجز لوگ ڈالتے ہیں یا ڈاکٹر یا ہاسپٹل، یہ عام عوام کے حصے میں جو آپ نے 10 لاکھ ڈالے ہیں، تو یہ تو میرا خیال سے ان کو لوٹا جا رہا ہے اور خزانے کو بھی ساتھ. یہ جی کابینہ میں ماہ سیام میں اشیاء پردنوش کی سرکاری نرخوں پر دستیابی کے لیے کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ بتائیں. اچھا، پہلا جو دوزوں کے خلاف سر ذخیرہ دوزی ہو رہی ہے اس وقت، پیاز پہلی جو بات انہوں نے کی ہے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے، آپ کو پہلے میں نے بتا دیا کہ بہت سے ہاسپٹل ایسے تھے کہ جنہوں نے ابیوز کیا اس چیز کو، ان کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا، نکال دیا ہے. اور اب اس 1 مہینے میں ریویو ہوگا. ہم نے اس کو سسٹینیبل بنانا ہے، ریویو کرنا ہے. اس میں جو باتیں آپ نے کی ہیں، نشاندہی آپ نے کی ہے، یہ ہم نے آلریڈی اسپیسیفکیشن کر لی تھی. کرنے کے بعد آج جو ہم لے کے آئے ہیں ایجنڈا میں، اس میں آپ دیکھیں گے ہاسپٹل بہت سارے نکال دیے گئے ہیں. یہ وہی ہاسپٹل سے کہ اس میں جو غلط طریقے سے اوور بلنگ کر رہے تھے. مزید اس کو بہتر کرنا ہے، ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے، اور اس سے بڑی بات سسٹینیبل کرنا ہے تاکہ سسٹینیبل ہو اور ہم وہ بوجھ اٹھا بھی سکیں. اور اس میں کچھ اور بھی ہم نے ریفارمز کرنے ہیں ابھی. فار ایگزامپل میں بھی فری علاج کروا رہا ہوں یا کرا سکتا ہوں. یہ جائز نہیں ہے. مجھے یہ چاہیے کہ خاص پرسنٹیج مجھے جمع کرانی چاہیے تاکہ میرے ان پیسوں سے کسی غریب کا علاج فری ہو. تو ہم نے اس کو مزید بہتر کرنا ہے، اس میں ہم نے ریویو کرنا ہے، اس کا بہتری لانی ہے. دوسری جو بات آپ کر رہے تھے رمضان پیکیج میں آپ کو بتایا کہ ٹرانسپیرنسی کے لیے ہمارے پاس جو احساس کا اور بس کا ڈیٹا ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ ڈیٹا ہے. اس کے لیے ایک میکینزم ہے. الفلاح بینک کے پاس بہت سارے سینٹرز ہیں جن سے وہ تقسیم کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے جلدی کرنا تھا یہ. تو اس کے ذریعے وہ ہوگا انشاءاللہ، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوگا. اور ہم کیش دے رہے ہیں، اور ہم جو کیش دے رہے ہیں اس سے ماشاءاللہ جو اس وقت پنجاب میں دیا جا رہا ہے وہ 3,500 کا ایک خاندان کے لیے ہے. ہم پورا 10,000 کا دے رہے ہیں. اور ہم سامان نہیں دے رہے. ہم نے لوگوں کو لائنوں میں کھڑا نہیں کرنا، ہم نے لوگوں کی تذلیل نہیں کرنی. ہم نے لوگوں کو عزت سے وہ چیز پہنچانی ہے اور پھر ان کی مرضی ہے کہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق وہ اپنا پرچیزنگ اسے کر سکیں. بجٹ کے متعلق بتائیے گا کیونکہ بجٹ پہلے سے منظور ہی نہیں ہو چکا ہے. ابھی 3 مہینے آپ کے پاس 1 مہینے کا آپ نے منظور کروا دیا ہے ایڈوانس گرانٹ کی شکل میں. یہ بتائیں کیا پرائیورٹیز ہے اس کے لیے یا روٹین کے مطابق کب پیش ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ اگر ساری باتیں ایک ہی دن میں کر لو گے دوبارہ ملنے کا پروگرام نہیں ہے آپ کا میرے خیال میں.